وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے نماز کو ہر مسلمان کے لیے فرض کیا۔ ہر بندہ جسے اللہ نے شعور دیا ہے وہ نماز کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے، وہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے اندر چند امور ایسے ہیں جن میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ عموماً ان چیزوں کی جانب توجہ نہیں جاتی ہماری۔ ان میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شرائط نماز سے ہے، اور چند چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فرائض نماز سے ہے۔ نماز کی شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط رہ گئی تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ شرائط نماز کل 6 ہیں اور فرائض نماز بھی کل 6 ہیں، گویا یہ کل 12 چیزیں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ شرائط نماز کیا ہے؟ شرائط نماز نماز کے اندر داخل ہونے سے قبل ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ تک یہ چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکیزگی حاصل کرے۔ اس پاکیزگی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ بندے کا لباس پاک ہو، بندے کا وجود پاک ہو، جس جگہ بندہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ فرض کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک بھی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب شرائط میں پہلی چیز طہارت ہے، اور طہارت کے یہ 3 جزیات ہیں: جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ اس کے بعد ہے ستر عورت، دوسری شرط۔ جس حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اس حصے کو جب تک نہ ڈھانپا جائے، شرمگاہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے دوسری چیز ہے۔ پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری ہے استقبال قبلہ۔ جو بندہ نماز ادا کر رہا ہو اس کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اسے پتہ ہو یہ قبلہ کی سمت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ چلے جاتا ہے جہاں پر اسے پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس جانب ہے، پھر اس بندے کے لیے یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر جس جانب غور و فکر کر کے اس کا دل مانے اس جانب رخ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ وقت بھی ہو نماز کا، یعنی جس وقت وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ اسی نماز کا وقت ہو۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے، کیونکہ ادائیگی کے لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وقت گزر گیا تو پھر فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد قضا ہوا کرتی ہے۔ آگے 5ویں شرط نیت ہے۔ نیت خواہ بندہ زبان سے کر کے آئے یا بندے کے دل کے اندر ارادہ ہے، جس صورت میں بھی بندے نے نیت کی ہوگی وہ نیت شرائط میں شامل ہو کے اس نماز کی درستگی کا سامان بن جائے گی۔ بندہ گھر سے نیت کر کے نکلا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور آیا نماز پڑھ لی، مسجد میں آ کے اس نے باقاعدہ یہ نہیں کہا فلاں
نماز فلاں وقت کی ہے، اس کے فرائض اتنے ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ اقرار نہ بھی کیا تو تصدیق بالقلب بھی کافی ہو جائے گی۔ اس سے اس بندے کی نماز کی ادائیگی کا معمول تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اور آخری سب سے چیز جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یہ تکبیر تحریمہ اگر بندہ نہیں کہتا، اللہ اکبر پہلی تکبیر میں نہیں کہتا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ مقتدی ہو یا امام ہو۔ پہلی تکبیر بندے پہ لازم ہے۔ اس تکبیر میں سے اگر ایک بھی کسی بندے کی تکبیر رہ گئی تو جس بندے کی تکبیر رہی گویا اس بندے نے ایک شرط کو چھوڑ دیا۔ بعض نے اس کو فرائض میں تکبیر تحریمہ کو لیا اور بعض نے شرائط میں۔ ہر چند کے فرائض ہوں یا پھر شرائط ہوں، ان میں سے جو بھی 12 چیزوں میں سے چیز رہ جائے اس سے نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، نماز ناقص رہتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ پہلی تکبیر جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر کسی کی وہ تکبیر تحریمہ رہ گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نماز کے اندر جتنی تکبیرات ہیں، تسمیح ہے، تحمید ہے، جو بھی آخر تک ان میں سے اگر کوئی بھی تکبیر رہ جائے تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتی، کیونکہ وہ فرائض میں نہیں ہے، وہ تو سنت میں سے ہے، اور سنت میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس سے نماز کے اندر فساد لاحق نہیں ہوتا۔ فرائض اور شرائط میں سے کوئی چیز بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے، ایک ترک ہو جائے، 2 ترک ہو جائے تو ان کے لیے آخر پہ سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گا۔